नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश है सुर्खियाँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लिए PMGSY फेज़ 3 की मंजूरी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का किया शुक्रिया अदा। कहा, देही इलाकों की कुलहुम तरक्की के लिए यह मरहला होगा संग मील साबित। खुशहाल और पुरसकून जम्मू कश्मीर, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नज़रिया। जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक अहम मीटिंग में अमित शाह का बयान। कदावर सियासी रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी से मुस्तफ़ी। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस के कई लीडर पार्टी की बुनियादी रुकनीत से मुस्तफ़ी। और लंपी स्किन डिजीज़ से मुल्क भर में तशवीश की लहर। जम्मू कश्मीर में हज़ारों की तादाद में मवेशी इस बीमारी से मुतासिर। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकजी सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए PMGSY फेज़ 3 की मंजूरी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। इस मरहले के तहत कुल 1274 किलोमीटर सड़क राबिते तामीर किए जाएंगे, जिन पर 1357 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस मरहले के तहत दूर दराज इलाकों को दूसरे अहम शाहराहों के साथ जोड़ा जाएगा। LG ने PMGSY फेज़ 3 को जम्मू कश्मीर में देही इलाकों की कुलहुम तरक्की के लिए एक संग मील करार दिया। उन्होंने कहा कि देही इलाकों में तरक्की को जदीद खतूत पर ले जाने के लिए सड़क राबितों का अहम रोल है, जिससे न सिर्फ इन इलाकों की इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी बल्कि लोगों की तर्ज ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से कल नई दिल्ली में एक अहम मीटिंग मुनक्कद हुई। मीटिंग की सरबराही वज़ीर दाखिला अमित शाह ने की। मीटिंग में वज़ीर दाखिला ने पिछले कुछ बरसों में दहशतगर्दी के वाक़यात को कम करने के लिए की गई मुख्तलिफ कार्रवाइयों और सिक्योरिटी निज़ाम के काम काज का जायज़ा लिया। अमित शाह ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर जोर दिया कि वो दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने के लिए मरबूत कोशिशों के साथ मनसूबाबंद कार्रवाई का सिलसिला जारी रखें। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज को सरहद और कंट्रोल लाइन को महफूज बनाने के लिए काम करते रहना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि सरहद पार से दहशतगर्दों की नकलो हरकत और हथियारों और गोले बारूद का खदशा खत्म हो जाने के बाद जम्मू कश्मीर के लोग सिक्योरिटी फोर्सेज की मदद से दरपर्दा जंग को फैसला कुन अंदाज से शिकस्त दे सकेंगे। मीटिंग के दौरान गैर कानूनी सरगर्मी की रोकथाम से मुतल्लिक एक्ट के तहत दर्ज किए गए मामलात का भी जायजा लिया गया। अमित शाह ने कहा कि खुशहाल और पुरसकून जम्मू कश्मीर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नज़रिया है। इस मीटिंग में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला, फौज के सरबराह मनोज पांडे, राह के सरबराह सामंत गोयल और CRPF के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह ने भी शिरकत की। उड़ी बारामूला के कमलकोट सेक्टर में तैनात चौकस फौजियों ने 25 अगस्त को दरअंदाजी की एक कोशिश नाकाम बनाते हुए 3 पाकिस्तानी मिलिटेंटों को हलाक कर दिया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में GOC 19 इन्फेंट्री अजय चांदपुरी ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा कि जाए वारदात से तीनों मिलिटेंटों की लाशें बरामद की गई हैं, जबकि 2 AK-47 राइफलें और एक चाइनीज़ M16 राइफल भी बरामद की गई है। उन्होंने मजीद जानकारी देते हुए कहा कि दरअंदाजों की कोशिशों के बारे में खुफिया जानकारी मौसूल होने के बाद फौज ने सरहद पर चौकसी बढ़ा दी थी और कई मकामात पर नाके लगाए गए, जिस दौरान 25 अगस्त सुबह 8:45 बजे इन मिलिटेंटों के साथ गोलियों का तबादला हुआ, जो शदीद नौयत इख्तियार कर गई। बाद में दिन के 2 बजे तक इलाके में तलाशी कार्रवाई के बाद मिलिटेंटों की लाशें बरामद की गईं। सीनियर कांग्रेस रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी से अपनी बुनियादी रुकनीत समेत सभी ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को लिखे गए एक खत में आज़ाद ने कहा है कि इंतहाई मुआज़रत और दिल बर्दाश्तगी के साथ उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ आधी सदी से भी ज़्यादा अरसे से जारी अपनी वाबस्तगी को ख़त्म करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि क़यादत को भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले पूरे मुल्क में एक कांग्रेस जोड़ो अमल शुरू करना चाहिए। कांग्रेस ने गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे को अफसोसनाक करार दिया है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अजय माकिन ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस के साथ उस वक्त छोड़ा है जब वो अफरात ज़र, बेरोज़गारी और फ़िरका परस्ती को हवा देने के मामलात पर BJP के खिलाफ लड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उन जैसे कई सीनियर रहनुमाओं से ये उम्मीद की जाती है कि वो इस अहम मोड़ पर कौमी मामलात पर पार्टी की हिमायत करेगा। सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद के पार्टी के तमाम ओहदों से इस्तीफे देने के फ़ौरन बाद कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर इकाई के कई लीडरों RS चिप, GM सरूरी, हाजी अब्दुल रशीद डार, चौधरी मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अमीन भट्ट और गुलजार अहमद ने भी पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा दिया है। मुल्क में मवेशियों को लाहक गांठ वाली जल्द बीमारी से मवेशियों की एक बड़ी तादाद मुतासिर हुई है, जिससे कई रियासतों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इस बीमारी का फैलाव देखने को मिल रहा है।
وادی کے پٹن، اوڈی اور کپواڑہ کے کئی علاقوں میں اس بیماری سے مویشی متاثر ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ متعلقہ محکمے کی جانکاری کے مطابق ابھی تک جموں کشمیر میں ہزاروں کی تعداد میں مویشی خصوصاً گائے اس بیماری کی زد میں آ گئی ہیں، جبکہ درجنوں مویشیوں کی موت بھی واقع ہوئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ اس بیماری سے مویشیوں کے مرنے کی شرح کم ہے، تاہم اس بیماری سے متاثرہ مویشیوں کے صحت مند ہونے کے باوجود دودھ کی پیداوار پر کافی حد تک اثر پڑا ہے۔ دودھ کی پیداوار سے منسلک کسانوں کی آمدن براہ راست متاثر ہونے کی وجہ سے کسانوں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ دوسری طرف لوگوں میں دودھ کے استعمال کو لے کر کافی خدشات پیدا ہوئے ہیں۔ اس بیچ کسانوں نے متعلقہ محکمے سے گزارش کی ہے کہ وہ اس بیماری کو قابو کرنے کے لیے جلد انتظامات کریں۔ اس بیچ جموں کشمیر سرکار نے بیماری پر قابو پانے کے لیے یوٹی کے دونوں صوبوں کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دیا ہے۔ ٹیموں کی سربراہی سکاسٹ کشمیر اور جموں کے ماہرین کریں گے، جن کے ساتھ اینیمل ہسبنڈری محکمے کے کئی افسران بھی ہوں گے۔ نیشنل کانفرنس نے جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں مویشیوں میں گانٹ والی جلد کی بیماری پھوٹ پڑنے پر زبردست تشویش کا اظہار کیا ہے اور حکومت پر زور دیا ہے کہ بیماری کے پھیلاؤ کو جلد سے جلد روکنے کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات اٹھائیں۔ پارٹی لیڈران نے حکومت پر زور دیا ہے کہ جن لوگوں کے مویشی اس بیماری سے ہلاک ہوئے ہیں ان کے حق میں معقول معاوضہ فراہم کیا جائے۔ سکم صورہ میں 2 روزہ ٹیلی میڈیسن کانفرنس سے اختتام پذیر ہوئی۔ ٹیلی میڈیسن سوسائٹی آف انڈیا نے کانفرنس منعقد کرنے کے لیے اشتراک دیا تھا۔ کانفرنس کے آج کے سیشن میں سکمز کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر فاروق احمد جان نے پینل ڈسکشن میں ڈیجیٹل دنیا کے موجودہ دور میں ٹیلی میڈیسن کی افادیت بیان کی۔ ڈائریکٹر سکمز پروفیسر پرویز احمد کول نے ٹیلی میڈیسن سوسائٹی آف انڈیا اور دیگر مہمانان کا شکریہ ادا کیا۔ سول سیکریٹریٹ سری نگر میں آج سکاسٹ کشمیر، محکمہ زراعت کشمیر اور نیشنل سیڈ کارپوریشن نے ایڈیشنل چیف سیکریٹری اتل ڈلو کی موجودگی میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ اس مفاہمت نامے کے تحت سکاسٹ کشمیر محکمہ زراعت کو اوٹس کے کچھ خاص بیج فراہم کرے گی، جبکہ نیشنل سیڈز کارپوریشن اس بیج پر آگے کا کام کرتے ہوئے اس بیج کی پیداوار میں اضافہ کرے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ کسانوں کو یہ بیج فراہم کیے جا سکیں۔ اس موقع پر ایڈیشنل چیف سیکریٹری نے کہا کہ اس مفاہمت نامے سے زرعی پیداوار میں اضافہ کرنے کو کافی حد تک یقینی بنایا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر بڈگام سید فخر الدین حامد نے ضلع کے مختلف شعبوں میں تعینات ملازمین کو متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوگوں کے لیے بہتر حکومت سازی کو یقینی بنانے کے لیے وہ 100% حاضری کو ممکن بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ رشوت ستانی بالکل برداشت نہیں کی جائے گی، جبکہ کسی بھی ملازم کی طرف سے اپنے فرائض انجام دینے میں کوتاہی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ذرائع ابلاغ سے وابستہ ضلع کے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضلع میں مختلف شعبوں کے کارکردگی کو شفاف بنانے میں میڈیا کا تعاون ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ لوگوں کو ہر طرح کی سہولت بہم رکھنے کے لیے کمر بستہ ہے۔ ڈپٹی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر سید سہرش اصغر نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ بارڈر ایریا ڈیولپمنٹ پلان کے تحت دردست لیے گئے کاموں کو رواں سال نومبر مہینے تک مکمل کریں۔ آج ایک میٹنگ میں ڈپٹی کمشنر نے سمرت سیما یوجنا ایکشن پلان 2022-23 کے تحت جاری کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر جانکاری دی گئی کہ BADP کے تحت کل 74 مختلف کاموں پر 26 کروڑ 26 لاکھ روپے لاگت آ رہی ہے، جبکہ سمرت سیما یوجنا کے تحت ضلع میں 20 ترقیاتی کاموں کو دردست لیا گیا ہے، جن پر 8 کروڑ 71 لاکھ روپے کی لاگت آ رہی ہے۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے اینٹی انکروچمنٹ اسکواڈ نے آج لال چوک اور اس کے مضافاتی علاقوں میں اسٹریٹ وینڈرز کے خلاف کارروائی کی، جس دوران دکانداروں اور ریڑے والوں کی طرف سے باہر ٹنگے ہوئے چیزوں کو قبضے میں لیا گیا۔ SMC کا کہنا ہے کہ یہ مہم جاری رہے گی اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اننت ناگ کے اشمقام میر محلہ میں بجلی محکمے سے وابستہ ایک ملازم محمد مقبول خادم اپنی ڈیوٹی پر فائز رہتے ہوئے اچانک بجلی کا کرنٹ لگنے سے بے ہوش ہو گیا، تاہم اسے سب ڈسٹرکٹ اسپتال سیر پہنچایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ محمد مقبول کا پوسٹ مارٹم مکمل کیے جانے کے بعد اسے لواحقین کو سپرد کر دیا گیا۔ جموں کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 187 نئے کووڈ معاملے سامنے آئے ہیں۔ آج شام جاری کووڈ بلیٹن کے مطابق کشمیر صوبے سے 148 جبکہ جموں ڈویژن سے 39 کووڈ معاملوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ 48 معاملے سری نگر ضلع سے سامنے آئے ہیں، جبکہ بڈگام ضلع سے 34 نئے کووڈ معاملوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ میڈیا بلیٹن کے مطابق اس مدت کے دوران UT میں 352 کورونا مریض شفایاب ہوئے ہیں، جبکہ اسی مدت کے دوران جموں ڈویژن سے ایک مریض کی موت واقع ہوئی ہے۔
اننتناگ کے نمبل سیر ہمدان علاقے میں دریائے لدر پر ایک اہم پل کا سنگ بنیاد اگرچہ سال 2008 میں رکھا گیا تاہم ابھی تک اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا گیا. تاہم ایل جی انتظامیہ اور متعلقہ محکمے نے اس پل پر کام شروع کیا. متعلقہ افسران کا کہنا ہے کہ پل کی تعمیر جلد مکمل ہوگی. انتظامیہ کے اس قدم پر مقامی لوگوں نے مسرت کا اظہار کیا ہے. واضح رہی کہ یہ پل علاقے میں لوگوں کے عبور مرور اور علاقے کو ضلع ہیڈ کوارٹر سے جوڑنے کے لیے کافی اہمیت کا حامل ہے. ساہتیہ اکیڈمی کی جانب سے گزشتہ دنوں سال 2022 کے لیے مختلف زبانوں اور زمروں کے لیے ایوارڈ کا اعلان کیا گیا ہے. کشمیری ادب و زبان کے لیے بال ساہتیہ پرسکار قمر حمید اللہ کی کتاب ڈرل کے لیے دیا گیا. 75 سالہ قمر حمید اللہ ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہیں اور ان کی 2 کتابیں اس سے قبل بھی منظر عام پر آئی ہیں جن میں عدل فاروقی اور ڈرل چھکن شامل ہیں. قمر حمید اللہ کی کامیابی پر اہل خانہ کافی خوش ہیں جبکہ ادبی انجمنوں نے قمر حمید اللہ کو ان کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے. گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول بارہمولہ کے پرنسپل جاوید احمد راتھر کو نیشنل ٹیچر ایوارڈ 2022 کے لیے منتخب کیا گیا ہے. ضلع بارہمولہ کے واگورہ سے تعلق رکھنے والے جاوید احمد راتھر کی سربراہی میں BHSS بارہمولہ نے تعلیمی میدان میں کئی سنگ میل طے کیے ہیں. یہ اعزاز حاصل کرنے پر جاوید احمد راتھر نے کہا کہ وہ مرکزی سرکار کے شکر گزار ہیں جبکہ وہ ضلع انتظامیہ بارہمولہ کے بھی مشکور ہیں. بیہامہ گاندربل کے لوگوں نے علاقے کے کھیل میدان کی تعمیر مکمل کرنے کی مانگ کی ہے جس پر کھیلو انڈیا اسکیم کے تحت رقم منظور ہوا تھا اور 40% تعمیراتی کام مکمل بھی ہوا تھا. تاریخ میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے آج اپنی کارروائی کو لائیو سٹریم شروع کی ہے. سپریم کورٹ کی ای کمیٹی جس کی قیادت اس کے موجودہ جج جسٹس DY چندرچوڑ کر رہے ہیں اس تجویز پر کام کر رہی تھی کہ عدالتی کارروائیوں کی لائیو سٹریم کے لیے خصوصی پلیٹ فارم کا آغاز کیا جائے. ای کورٹس پروجیکٹ ایک ایسی پہل ہے جس کے تحت ملک کی عدلیہ میں اطلاع اور ٹیکنالوجی کے استعمال کیا جائے گا. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں DD کشر یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہے. اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں DD کشر، احساس کشمیر کا.